الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ، آپ کے سوالات کے جوابات۔ یہ براہ راست پروگرام ڈیلی کئی سالوں سے الحمدللہ امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کے لیے امہ چینل کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں یہ پروگرام ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو جو آپ اپنی معلومات کے لیے یا دوسرے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے پوچھنا چاہیں تو ابھی سے لائیو کال کے لیے لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں اور جواب آتا ہوا تو انشاءاللہ فوراً عرض کر دوں گا، اور اگر آپ کے سوال کا جواب معلوم نہ ہوا تو علماء کرام سے مشورہ کر کے آپ تک جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک آپ کی کال موصول نہیں ہوتی، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے طلاق کے مسائل، پھر وراثت کے مسائل، اور آج سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل اور ساتھ ہی عشر کے مسائل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو زکوٰۃ جو کہ ایک فرض ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا وبال ہے۔ اور بالخصوص اس پروگرام میں چونکہ فقہی مسائل پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ ڈسکس کیا جائے گا کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کس پر نہیں، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ ساری اس کی شرائط ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو بالخصوص اس ٹاپک زکوٰۃ کے حوالے سے تو ضرور آپ کال میں لائیں اور سوال کریں، تو یوں انشاءاللہ ہم سوال جواب کی صورت میں کچھ نہ کچھ علم دین ان 2 گھنٹوں میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہاں پر نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور نماز بندہ اپنے لیے پڑھتا ہے، اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ بندے کی ذات کو بھی ہے اور دیگر افراد کو بھی ہے، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی ان کی بھی مالی معاونت ہے۔ اور یوں اسلام ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے کہ جو نادار ہیں، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی دستگیری یہ امیر، صاحب ثروت، غنی لوگوں پر بشرائط اسلام نے واجب کیا ہے کہ وہ اپنے محتاج مسلمان بھائی اور بہنوں کی مالی معاونت کریں۔ تو اگر ہر مسلمان خوش دلی کے ساتھ اور مکمل زکوٰۃ دینے لگ جائے اور ساتھ ہی عشر کی ادائیگی کو لازم کر لے، اس میں کسی قسم کی سستی، کاہلی، کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے، تو دنیا سے غربت کا خاتمہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے
اپنے خزانے اتنے بھرنے شروع کر دیے، اور یوں کہہ لیں کہ ان کا پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی کتنے وبال ہیں، آئیے قرآن پاک سے 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ بھی پیش کروں گا، پھر اندازہ ہوگا کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور ان پر سال گزر چکا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط پوری ہو چکی ہیں، پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سام کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیاء کے ہاتھوں۔ سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالی سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کی آگے پیچھے غرقی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتھڑے تھے، اور جہنم کے گرم پتھر اور تھوہر اور سخت کڑوی جلتی بدبودار گھاس چوپایوں کی طرح چرتے پھرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہاں پر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔
تو ناظرین آپ نے ان آیات مبارکہ سے اور ان احادیث مبارکہ سے یہ سماعت کیا کہ جو لوگ باوجود قدرت زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، باوجود ان پر فرض ہونے کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو کس قدر دردناک عذاب دیا جائے گا کہ یہی سونا چاندی گرم کر کے ان کی پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر داغا جائے گا، لگایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف میں جسے نقل کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے۔ اس سے پہلے ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے۔ جی میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں نماز کے بارے میں۔ پہلا تو سوال ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز سمجھ لیں کہ صلاۃ التسبیح ہے یا کوئی اور نماز ہے، جیسے بھی جو بھی نماز ہوتی ہے ثنا کے بعد فاتحہ تو پہلے آتی ہے، تو پڑھنی اس نے فاتحہ نہیں تھی، اس نے صلاۃ التسبیح پڑھنی تھی، وہ فوراً ثنا سے فاتحہ کے فاتح پہ چلا گیا، فاتحہ پڑھنے کے لیے شروع کر دی، مگر پڑھنی اس نے صلاۃ التسبیح تھی، تیسرا کلمہ پڑھنا تھا۔ اس بارے میں پھر کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر کوئی نماز میں اتنا بھول جاتا ہے کہ وہ قضا نماز نہیں ادا کر رہا ہے، دیکھو جب اس نے نیت کر لی، نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد اس کو یہ اتنا بھی یاد نہیں کہ میں کون سی نماز کی نیت کی تھی، عصر کی تھی، مغرب کی تھی، تو پھر وہاں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک۔ تیسرا سوال، کل میں ایک محفل میں گئی تو وہاں عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہو رہی تھی کہ ایک کہتی تھی کہ فجر اور عصر کی نماز سے پہلے نفل ادا کر سکتے ہیں، تو ایک کہہ رہی تھی کہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن میری تو ایک کہہ رہی تھی کہ فجر نماز کا ٹائم جب شروع ہو جائے اس وقت نہیں نفل ادا کر سکتے، عصر کی بھی ایسے ہی، تو دوسری کہتی تھی نہیں، جب آپ نے نماز جب تک نہیں پڑھی تو پہلے اگر شروع بھی ہو گیا تو نفل ادا کر سکتے ہیں، جب تک آپ نے نماز ادا نہیں کی اس سے پہلے۔ یہ میرے 3 سوال ہیں، بہت شکریہ دعا میرا۔ جی جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔ تو ناظرین میں حدیث پاک عرض کرنے لگا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربہ ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھوروں سے روندیں گی۔ اور اسی کی مثل صحیحین میں اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو ناظرین اس حدیث پاک سے بھی آپ نے یہی سیکھا کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی وہ بھی قیامت کے والے دن وبال جان بن جائے گا۔ جن اونٹوں کی، جانوروں کی، بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ بھی وبال جان بن جائیں گے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ جو ہے وہ پوری پوری اور خوش دلی کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہن نے 3 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے قبل جو 15 بار تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات طیبات جو پڑھے جاتے ہیں صلاۃ التسبیح میں، اگر یہ 15 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے قبل نہیں پڑھے اور بھول گئے تو اب وہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ کیسے اس کو کنٹینیو رکھیں، کیسے اس کو مکمل کریں۔ دیکھیں یہ تسبیحات پڑھنا مستحب عمل ہے، سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اگر ایک مقام پر مثلا سورہ فاتحہ سے قبل یا سجدے کی تسبیح یا کسی رکوع کی تسبیح آپ سے مس ہو گئی یا بھول گئے ہیں تو فکر مند نہ ہوں، کسی دوسری پوزیشن میں آپ زیادہ پڑھ کے وہ جو 300 بار آپ نے 4 رکعت میں پڑھنی تھی اس فگر کو آپ پورا کر سکتے ہیں، اور ہر رکعت میں 75 ٹائمز ہوتی ہے، 75 بار پڑھی جاتی ہے۔ تو جیسے سورہ فاتحہ سے قبل آپ نہیں پڑھ سکے 15 بار تو آپ رکوع میں 5 بار ایکسٹرا پڑھ لیں، دونوں سجدوں میں 5 بار ایکسٹرا پڑھ لیں، تو یوں 15 بار آپ کی تسبیح ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ 75 بار ہر رکعت میں پڑھنے کی تعداد جو ہے وہ پوری کر سکتی ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ کہ بھول گئے تھے اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دوسری پوزیشن میں دوسرے رکن میں اس کو ادا ایسے پڑھ سکتے ہیں، پڑھا نہیں اور نماز کمپلیٹ ہو گئی، تو دیکھیں پھر بھی آپ چونکہ بھول کر ایسے کیا ہے پھر بھی آپ کی نماز ہو گئی، مگر ظاہر ہے آپ نے تسبیح کم پڑھی ہے تو کم ثواب ملے گا۔ تو اگر پوری تسبیح پڑھتے تو آپ کو پورا اجر دیا جاتا۔ بہرحال آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ دوبارہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، بلکہ وہ آپ نے اگر 15 بار مس ہو گئی ہے تو ثواب میں کمی ضرور ہے مگر آپ کی نماز ہو گئی۔ دوسرا سوال آپ نے جو پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے تو اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اب غالب گمان جو ہے اس پر آپ عمل کریں گے، اور علماء فرماتے ہیں جیسے قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا یہ نماز ہو جاتی ہے، تو آپ جیسے ظہر کا وقت ہے اور آپ نماز قضا ادا کر رہی ہیں، اسی نیت سے آپ نے نماز شروع کی تھی کہ جو میری زندگی کی پہلی نماز قضا میں پڑھ رہی ہوں، تو جب آپ یہ 4 فرض پورے کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ویسے نیت کے بارے میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ نیت کی بڑی اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت زیادہ ہے کہ نماز کے دوران بندے کو یہ پتہ ہو، یہ یاد ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ اس کا جو طریقہ ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو ادا کر سکے۔ اور تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ فجر اور عصر کے ٹائم پر نفل پڑھنا کیسا؟ دیکھیں فجر کی نماز کا جب ٹائم شروع ہو جاتا ہے، سحری اینڈ ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اور جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے 20 منٹ گزرنے تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، سورج طلوع ہونے تک جو ٹائم ہے فجر کا ٹائم جو ہے اس میں نفل مکروہ ہیں، صرف 2 سنتیں فجر کی ادا کی جائیں گی اور 2 فرض ہوں گے۔ اگر کسی کی جماعت میں شرکت کی وجہ سے جو 2 سنتیں ہیں وہ پہلے نہیں پڑھ سکا، 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، جماعت کے بعد سورج طلوع ہونے تک کافی ٹائم ہوتا ہے، پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ 2 سنتیں اب نہیں ادا کر سکتا،
بلکہ وہ انتظار کرے جب سورج طلوع ہو جائے، 20 منٹ گزر جائیں، تب وہ ان سنتوں کو پڑھے۔ اور یہ جو انتظار اور جو بعد میں 2 سنتیں پڑھنا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ مزید اس ٹائم پر نہ سنتوں سے پہلے نہ سنتوں کے بعد، فجر کا ٹائم جب شروع ہو گیا، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب تک عصر کے آپ نے فرض ادا نہیں کیے، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ جب آپ نے عصر کے 4 فرض ادا کر لیے، اب فرضوں کی ادائیگی کے بعد سورج غروب ہونے تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اور عصر کی جو 4 سنتیں ہیں، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی نفل آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جو قضا نمازی ہیں، اگر کسی کے ذمہ قضا نمازی ہیں، تو وہ اگر فجر کے ٹائم میں پڑھتا ہے یا عصر کے ٹائم میں پڑھتا ہے، فرضوں سے پہلے پڑھتا ہے یا فرضوں کے بعد پڑھتا ہے، وہ کسی بھی وقت قضا نماز کو پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ صرف جو 3 مکروہ وقت ہیں، ان میں جو ہے وہ قضا نماز، نفل نماز، کوئی بھی نماز جو پڑھنا وہ مکروہ ہے۔ ان 3 مکروہ وقتوں کے علاوہ کسی بھی ٹائم دن اور رات میں قضا نماز کسی کے ذمہ ہے تو وہ بندہ ادا کر سکتا ہے۔ مگر قضا کے بارے میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ نماز قضا کر دینا گناہ ہے، اور گناہ کی تشہیر یہ بھی گناہ ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی جرم، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو چھپانا بھی ضروری ہے، اب لوگوں کو بتاتے نہ پھریں۔ تو اس سے علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ قضا نماز بندہ ایسی جگہ پر ادا کرے کہ کسی کو علم نہ ہو کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے۔ اب آپ جیسے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں سب کے سامنے نماز پڑھنے شروع ہو جائیں گے، تو جو اہل علم ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح عصر کے فرضوں کے بعد مسجد میں سب کے سامنے آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اس سے بھی لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض تو بڑے بے باک قسم کے ہوتے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قضا پڑھنے لگا ہوں، تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم یہی ہے کہ قضا نماز کو ایسی جگہ، ایسے طریقے سے ادا کیا جائے کہ دوسروں کو اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں پر استقامت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل، اور اس کی وعیدیں چند میں نے عرض کر دیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا کس قدر عبرتناک انجام ہے۔ اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سن لے کہ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضا الہی عز و جل کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اور اب یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش یعنی اضافہ اور برکت ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مال کی زکوٰۃ، دوسری افراد کی زکوٰۃ۔ اب افراد کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہ صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں وہ افراد کی زکوٰۃ ہے،
یعنی کہ جتنے بالغ ہیں اتنوں پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، اس کی جو شرائط ہیں، تو وہ افراد کی زکوٰۃ ہوئی۔ ایک کالر ہیں حریف سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، میری فرینڈ کہہ رہی ہے پوچھ کے بتا دیں مجھے۔ جی جی پتہ کہ میری فرینڈ نے نا کسی کو زیور بنانا ادھار دی، کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی، بہت اعتبار والے بہت اچھے تھے وہ نا، تو جی پیسے ادھار مانگے انہوں نے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے زیور اپنا دے دیا ادھار نا، تو انہوں نے 3-4 مہینے کا کہہ کے لیا تھا کہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن ابھی جو ہے نا 4-5 سال ہو گئے وہ ابھی اس کا زیور واپس نہیں دے رہے، تقریباً 22-23 تولے سونا ہے، تو ابھی اس کی زکوٰۃ جو وہ اس پہ میری فرینڈ پہ بنتی ہے کہ جنہوں نے لیا ہوا ہے ان پہ بنتی ہے۔ ٹھیک، تو اب اس کے جو زیور دیا ہے قرض کے طور پر، ان کو اس لیے دیا تھا کہ اس کو بیچ کے پیسے اس کے بنا لو؟ اس کو بیچ کے آپ اپنا کاروبار چلا لے اور جتنا زیور آپ کو ہم دے رہے ہیں اتنا ہمیں واپس کر دینا، تو 3-4 مہینے کا کہہ کہ ابھی 4-5 سال ہو گئے وہ اس کو زیور نہیں دے رہے، ابھی یہ بھی نہیں پتا وہ اس کو دیتے بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا عرض کر دیتا ہوں، اب پروگرام دیکھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ، دوسری مال تجارت اور مویشیوں، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ یعنی عشر۔ اس بہن کے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو زکوٰۃ قرض دینے والے پر ہوگی یا قرض لینے والے پر ہوگی، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں، جو قرض دینے والا ہے چونکہ وہ مال کا مالک ہے اس لیے اسی پر زکوٰۃ بھی ہوگی، مگر اس پر ابھی اس کی ادائیگی جو ہے اس کی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو جب یہ اس کا قرض پر دیا ہوا مال واپس ملے گا، جیسے آپ کی ایک فرینڈ نے سونا دیا 22 تولے غالباً بتا رہی تھی، 22 تولے سونا کسی کو دیا ہے، تو جب وہ 22 تولہ سونا ان کو واپس ملے گا تو جتنے سال گزرے ہیں اگر ان پر اس وقت یہ صاحب نصاب رہی ہیں، اس دوران میں کوئی قرضہ وغیرہ مزید نہیں چڑھا تھا، تو ان پر ان 5 سالوں کی زکوٰۃ ہے، اور اگر اب ان کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ واپس کریں گے اور مل ہی نہیں رہا تو یہ انتظار کر لیں، اگر وہ دیتے ہیں واپس تب زکوٰۃ ہے، اگر وہ واپس نہیں دیتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کسی بھی قرض پر دیے ہوئے مال کا حکم ہے کہ اگر وہ واپس نہ کرے اور نہ ملے تو ان پر پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر مل جائے اور امید ہو ملنے کی تو ان کو چاہیے کہ ہر سال اس کا حساب رکھیں، تو اس کی زکوٰۃ ان پر ہے۔ اور اگر کسی ایسے کو مال دیا ہے جس سے ملنے کی توقع ہے اور قوی امید بھی ہے کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ واپس کر دے گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جب ٹوٹل سیونگ جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس میں ان رقموں کو بھی شامل کر لیا کریں جو قرضے پر دی ہوئی ہیں، ان کو بھی ملا کے ٹوٹل پر آپ زکوٰۃ ہر سال ادا کرتے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ بعد میں دشواری نہ ہو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سسٹر صوفیہ سے بات کرنی ہے۔ جی سوال کریں آپ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ جو قرض پر رقمیں ہم نے دی ہوتی ہیں ان کے لیے بہتر زیادہ مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے رہیں،
یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے اور اس میں آسانی ہے۔ اور بالفرض اس نے واپس نہیں کیا، بالفرض، تو آپ کی طرف سے زیادہ ہی گیا ہے، کم نہیں ہوا، تو اس پر انشاءاللہ آپ کو نفلی خیرات کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ویسے بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی غریب کی، کسی فقیر کی زکوٰۃ سے ہی ہیلپ کریں گے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے صاف پیسہ جو ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اس رقم سے بھی ان کی خیر خواہی، ان کی ہیلپ، مدد ہم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یہ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائیں۔ تو اس تعریف سے آپ اتنا جان لیں کہ عاقل، سمجھدار کو کہتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کسی کی کوئی ایسی اولاد ہوئی جو بچپن سے ہی پاگل ہے اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ اور بالغ کی شرط ہے، بالغ عموماً جو ہے لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کے درمیان جب اس کو پہلی دفعہ احتلام ہوتا ہے، ویٹ ڈریم ہوتا ہے، اس وقت وہ بالغ ہوتا ہے۔ اور لڑکی جو ہے وہ 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائیں اور آگے جو مزید شرائط بیان ہوں گی وہ پائی جائیں تب ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب کسی کا 10 سال کا بچہ ہے، وہ نابالغ ہے، اب اس کی ملکیت میں چاہے لاکھوں کروڑوں کا مال آ جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض پیرنٹس بچوں کو گفٹ کر دیتے ہیں، بالخصوص چھوٹی بیٹیوں کو سونا، اس کے کڑے وغیرہ، انگوٹھیاں اور اس طرح کے زیورات وہ ان کی برتھ ڈے پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر ان کو دیتے رہتے ہیں، یا ان کے نام پر سیونگ کر دیتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچوں کا پیسہ ہے۔ تو اگر بچوں کی ملکیت میں وہ چیزیں آپ نے دے دی ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور آزاد مسلمان، اب غلامی کا دور نہیں ہے، پہلے لوگ غلامی ہوتی تھی کہ لوگ انسان کو غلام بنا لیتا تھا، خریدتا تھا، بیچتا تھا، اور غلام 24/7 بلا معاوضہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اب الحمدللہ دنیا بھر میں کہیں بھی غلامی کا سسٹم نہیں ہے، سلیوری سسٹم ختم ہو گیا ہے، اور الحمدللہ تمام جو مسلمان ہیں موجودہ وہ آزاد ہیں۔ تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے اگر ان میں 6 شرائط پائی جائیں۔ پہلی، نصاب کا مالک ہونا۔ دوسری، یہ نصاب نامی ہو۔ تیسری، نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ چوتھی، نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ پانچویں، نصاب دین سے فارغ ہو۔ اور چھٹی ہے، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ تو ان شرائط کی تفصیل میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب سے عرض ہے کہ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بھی سوال ہے بالخصوص زکوٰۃ کے حوالے سے، اور بالعموم کسی بھی ٹاپک پہ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور سوال کریں، انشاءاللہ جواب آتا ہوا ضرور عرض کیا جائے گا۔ نصاب کا مالک ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا اتنی مالیت کا
حاجات اصلیہ سے زائد سامان ہو ایسا شخص صاحب نصاب ہے۔ اب اس میں عمومی طور پر ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سے عوام کافی ان کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ سونا ہے یا چاندی ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں ان کے پاس 6 تولے 5 تولے سونا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، پاؤنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے۔ پوچھنے پر بتاتے ہیں جی ہمارے پاس پورا 7.5 تولے نہیں ہے۔ تو تمام ناظرین کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ نصاب کے بارے میں آپ سیکھ لیں کہ نصاب کسے کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اونلی گولڈ ہے، عموماً عورتوں کے پاس جو کام نہیں کرتی، جاب نہیں کرتی، کوئی سیونگ نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف سونا ہوتا ہے، گولڈ ان کی ملکیت میں ہوتا ہے، جو شادی پہ ان کو ملا ہوتا ہے، پھر اس کو بیچتے بھی نہیں ہیں، رکھا ہوتا ہے، صرف سونا عورت کی ملک میں ہے اور 1 پاؤنڈ بھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس گولڈ کی اگر 7.5 تولے پورے ہیں تو تب اس عورت پر زکوٰۃ ہے، اور اگر 7.5 نہیں ہیں بلکہ 7 ہیں یا 6 ہے یا 5 تولے ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مگر اگر سونے کے ساتھ اس کے پاس چاندی بھی ہے یا سونے کے ساتھ اس کے پاس کچھ پاؤنڈ بھی ہیں، چاہے 1 پاؤنڈ ہو، 10 پاؤنڈ ہو، 100 پاؤنڈ ہو، اگر سونے کے ساتھ کوئی اور جنس کا مال بھی اس کے پاس موجود ہے تو اب اس پر 7.5 تولے سونے کا جو نصاب پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ مکس ہے، تو اب جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ چونکہ چاندی کی قیمت بہت تھوڑی ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت مثال کے طور پر اگر 300 پاؤنڈ ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر 300 پاؤنڈ ہے اور کسی کے پاس مثلا 2 تولے سونا ہے اور 3000 پاؤنڈ ہے، تو اب 2 تولے سونے کی قیمت اور 3000 پاؤنڈ کو ملا کے ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جائے گی۔ تو اب یہ عورت جو ہے یا مرد جو ہے جو بالغ ہے، اس پر سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ جو واجب ہوگی۔ ایک کالر ہے فرانس سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جی جی حضرت کوئی بچی، کوئی لڑکی جو اپنے والدین کی مرضی کے خلاف اپنی فیملی کی دوسری دشمن فیملی کے لڑکے سے شادی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے فیملی اس کی بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، راضی نہیں کرے گی، بلکہ انہیں دکھ ہوگا اور بےعزتی وغیرہ جو بھی ہمارے معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں ہوتا ہے۔ جی جی تو ایسی لڑکی کی وہ بالغ ہے، شادی تو میرے خیال میں جیسے میں نے سنا ہے آپ علماء اکرام کو، شادی تو شاید نکاح تو اس کا جائز ہو جائے گا، لیکن کیا اس کو والدین کو اس حالت میں دکھ دینا، پریشان کرنا، رلانا، بے عزت کرنا، کیا اس میں گناہ ہوگا؟ اس کو کل روز قیامت پوچھا جائے گا، سزا ہوگی اس کا؟ برائے مہربانی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ میں اس پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا
کسی کے پاس صرف سونا ہے تو سونے کا 7.5 تولے پورے ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے، اور اگر سونے کے ساتھ اور بھی مال ہے چاہے تھوڑا ہو تو اب یہ ٹوٹل کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنی اس کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی چاندی کا نصاب پورا ہے اس کے پاس، تو اب یہ مرد یا عورت صاحب نصاب ہے۔ جس دن اس کے پاس اتنا مال آیا، روپیہ پیسہ ہے، اگر صرف پاؤنڈ ہے، کسی کے پاس روپیہ ہے، کسی کے پاس درہم ہیں، دینار ہیں، سونا بھی نہیں ہے، جیسے مردوں کے پاس سونا نہیں ہوتا، چاندی بھی آج کل جیسے رواج نہیں ہے، تو صرف روپیہ پیسہ ہے کسی کے پاس، تو وہ 7.5 تولے سونے کا معیار نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے مارکیٹ میں۔ جب یہ 40-50 ہزار روپیہ تقریباً جو 40-50 کے درمیان چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی جیولر یا کوئی ایسے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو چاندی کی آج کی قیمت معلوم ہے کہ 1 تولہ چاندی کی آج کیا قیمت ہے، تو وہ اگر ہمیں بتانا چاہیں تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو سکیں۔ تو معیار جو ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہیں تو وہ دیکھے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ آپ تمامی ناظرین جتنے بھی بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں اس بات کو نوٹ فرما لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ جو مال ہے اس کے پاس وہ نامی ہو۔ مال نامی کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنے والا مال، خواہ وہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ مثلا مال تجارت ہے کسی کے پاس، کسی کی کوئی شاپ ہے، کوئی بزنس ہے، دکان ہے، وہ چیزیں بیچتا خریدتا ہے، تو اب جب اس نے شاپ کھولی ہے، اس کی دکان میں مثلا 100 آئٹم ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، کام اچھا چل پڑا، تو ظاہر ہے وہ 100 سے 200 ہو جائے گی اس کی جو مال اس نے دکان میں رکھا ہے۔ کسی نے 10,000 پاؤنڈ کا مال دکان میں ڈالا تھا، اب اس میں مزید برکت ہوئی، تو اب جو اس نے مال مزید ڈال لیا، مزید آئٹمز رکھ لیں، تو اب 10 کی بجائے 15,000 کا ہو گیا مال اس کے پاس۔ تو یوں تجارت میں مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مال تجارت ہے یہ مال نامی ہے، یعنی بڑھنے والا ہے۔ اور دوسرا مال نامی ہوتے جانور۔ بعض اوقات کسی نے 2 جانور لیے ہوتے ہیں تو ان کے آگے پھر بچے ہوتے ہیں، تو وہ جانور 2 سے 4، 4 سے 6 ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات کافی تعداد میں اس کے پاس جانور جمع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ جانور بھی بڑھنے والی چیز ہے تو اس لیے اس کو بھی مال نامی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے وہ مال خلقی، یعنی پیدائشی طور پر نامی ہو، مثلا سونا اور چاندی۔ تو اس طرح آپ کی بارگاہ میں نے عرض کیا نصاب کیا ہوتا ہے، 52.5 تولے چاندی معیار ہے، اور صرف سونا ہے تو پھر سونے کا نصاب پورا کیا جائے گا، اگر مکس ہے تو پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ اور مال نامی کسے کہتے ہیں یہ بھی میں نے عرض کیا۔ میں زکوٰۃ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس کی شرائط ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی تھی۔ ایک بھائی نے ابھی فرانس سے کال کی ہے اور پوچھا ہے کہ ایک اور کالر ہے برمنگھم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب اللہ رب العزت آپ کو دراز عمر بالخیر عطا کرے۔ جی آمین۔ اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے۔ آمین۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے پوچھا ہے کہ 1 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے۔ جی جی۔ تو اس سال مطلب کل کے ریٹ کے حساب سے 52 تولہ چاندی کی قیمت پاکستانی 37,000 روپیز ہے۔ 37 ہے، ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ 37,000 روپیز ہے، جی ہاں۔
ٹھیک تو ہے وہ اس لیے کہ جس کے پاس اتنی سیونگ ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی نا. جی جی بہت اس شکریہ لیے آپ یہ کا، پتہ کروایا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کر دوں. جزاک اللہ. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں جو ان کے پاس زیور زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ نیت اس نیت سے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا پڑے تو اس کا بھی حکم مطلب جی بیان کر دیں کہ اگر وہ کہ زکوٰۃ اگر ہمارے پاس ہونا زیادہ ہے تو وہ پھر اپنے جی بچوں میں مطلب تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو میں جی مطلب ویسے بھی کل کو شادی ہوگی تو بچوں کو ہی دینا ہے، تو میں آج ہی ان کو مطلب جی مالک بنا دوں. تو اگر پہلے اس کا حکم بتائیے گا کہ شرعی حکم کیا ہوگا. اور دوسرا اگر بچے نابالغ ہیں اور ان کی جو اگر ملک کرنے کا کیا حکم ہوگا. جو بالغ ہیں تو ان کو تو دے دیا انہوں نے، مطلب قبضہ کر لیا، پھر اپنی ماں کو بولا کہ یہ آپ ہماری طرف سے اپنے پاس رکھ لو. لیکن جو اگر نابالغ بچی ہے اور اس کو مطلب 7 تولہ سونا ماں نے مطلب 3 بچوں میں تقسیم کر دیا، تو اس کے بھی حکم جی بیان فرماتے ہیں کہ نابالغ بچوں کا اگر ہوگا تو اس کا کیا حکم ہوگا. ٹھیک. اور اگر یہ نیت نہ ہو تو تب بھی بتا دیں، اور اگر نیت ہو اسی نیت سے. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ماں کو اب وہ زیور استعمال کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہوگا. اگر انہوں نے بچوں کو دے دیا لیکن اگر کل کو کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے اور ماں پہننا چاہے ان سے لے کے، تو اس کا بھی کیا حکم ہوگا. ٹھیک. آپ اور سے کچھ سوال؟ درخواست ہے ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. بالخصوص جس بہن نے اپنے والدین کے لیے دعا کی درخواست کی، اور بالعموم تمام ہی جتنے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص امہ چینل کے ناظرین میں سے کسی کے والد یا والدہ یا دونوں انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. فرانس سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ والدین کی مرضی کے خلاف اگر بیٹی اپنی برادری میں، اپنے کفو میں، اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتی ہے، اور وہ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ دشمنی بھی ہے، یعنی کہ اتنی سخت ناراضگی ہے والدین کی ان کے ساتھ کہ دشمنی تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وہ لڑکی یا بیٹی گناہ گار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کفو اپنی برادری میں شادی کرنے سے بالغہ عورت کا نکاح تو درست ہے، مگر اس میں والدین کی جو ناراضگی ہے اس کا گناہ اس پر رہے گا. والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی بات سننا، اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں صبح کی اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عالم اس پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جی رب کعبہ نے
ظاہری सांस کی नियामत से हमारा माल फरमा के आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा के एक साहिब इल्म आदमी से कुरान हदीस के मसाइल पूछने में जरिया बनाया। आप हदीस मुबारक बयान कर रहे थे तो आप उसको मुकम्मल करके ही मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा जब हदीस मुबारक बयान फरमाए तो उसको मुकम्मल करके उस वक्त बात करें ताकि उस हदीस मुबारक के दरमियान गुफ्तगू जो हुई है मैं उससे गुनहगार हुआ हूँ। अल्लाह मुझे आप हुजूर की वजह से दुआ फरमाए माफी में। दरअसल मैंने हदीस पाक मुकम्मल कर ली थी। अच्छा फिर ठीक है। हाँ हाँ मुकम्मल हो गई ठीक है। हुजूर आप बड़ा हदीस मुबारक का खास मौजू उसका रूह बयान फरमा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने फरमाया हुक्म तो ऐसा ही है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में एक अपनी रवायात है। इस रवायात को किस तरह तोड़ा जाए और आपसे पूछना यह है कि इसी तरह अगर कोई अपने कबीले में गरीब हो, हद से ज्यादा दिल और रूह मानता हो ये गरीब है लेकिन उससे नाराजगी बहुत है, आया उसके लिए भी यही हदीस मुबारक का मफहूम उस रिश्तेदार को देगा कि तू इससे चाहे नाराज है या राजी है, इस आदमी से या इस औरत या इस मर्द से अल्लाह अल्लाह का रसूल राजी है। जी जी अल्लाह अल्लाह का रसूल राजी है, तू उससे राजी हो जा और इसको दे। और हुजूर ने आपके ज़हन मुबारक में होगा कि हुजूर ने फरमाया कुछ गरीब लोग ऐसे करते हैं, उनको पैसे भी दो, 7-10 गालियां भी सुनाते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम उसकी बातों को मोहब्बत में तब्दील करो ताकि तुम्हारी आजमाइश इम्तिहान को अल्लाह कबूल फरमा ले। इस पर जरा तवज्जो फरमाना। और दूसरी बात आपसे ये पूछनी है, क्योंकि आपने बच्चों की नाफरमानी की हदीस मुबारक बयान फरमाई, आपसे पूछना यह है कि वालिदैन की किस वक्त जरूरत होती है कि औलाद की अच्छी तरबियत करें ताकि वो बड़े हो जाए तो वालिदैन की बात सुने। जिस वक्त जवान हो जाता, कोई दरख्त बड़ा हो जाए तो उसकी टहनियां मोड़ना बहुत मुश्किल है, जी जी काटनी पड़ती है। तो आपसे ये पूछ रहा अल्लाह के रसूल ने कौन सा वक्त बताया है तुम इनकी अच्छी तरबियत करो ताकि तुम्हें कल ये सहारा दे। मैं कल जो जुमे को या चलते हफ्ते में कहीं जा रहा था तो 10-12 बच्चे ऐसी जगह बैठे हुए थे जहाँ बहुत गंदगी थी, तो मैंने उनसे पूछा बेटा तुम्हारे वालिदैन तुम पर बड़ी उम्मीदें रखते हैं, तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल की और ये सफाई का ख्याल रखोगे? तो उनके पास कोई जवाब न था। मैंने अंग्रेजी में जो टूटी फूटी बात ही की, फिर वो सहम के उन्होंने उसका जवाब न दिया वो वहां बैठने का। तो वालिदैन का क्या हक बनता है कि बच्चों की कैसी तरबियत करें? आया वालिदैन का सिर्फ यही मतलब है रोटी और कपड़ा और मकान, या रोटी और कपड़े मकान से बाहर भी वालिदैन के फर्ज हैं? जी जज़ाकल्लाह खैरा जी, इंशाअल्लाह इस पे मज़ीद बात करते हैं। तो मैं आपको सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का एक फ़तवा है वो उसका ख़ुलासा बयान कर रहा था कि बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बारो क़हार की नाफरमानी है और बाप की नाराज़ी अल्लाह जब्बारो क़हार की नाराज़ी है। आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो वो उसके जन्नत हैं और नाराज़ करे तो वही उसके दोज़ख हैं। जब तक बाप को राज़ी ना करेगा उसका कोई फ़र्ज़, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन मकबूल नहीं। अज़ाब आखिरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख्त बला नाजिल होगी। मरते वक़्त मआज़ल्लाह कलिमा नसीब ना होने का खौफ है। एक और कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब खैरियत से? जी अल्लाह का करम है बहन, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह। आपको शब बरात गुज़श्ता मुबारक और शबान का महीना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को रमज़ान तक खैरियत से पहुँचाए और वो रमज़ान के रोज़े जो
پر رکھ سکیں. آمین. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک جو والدین کے بارے میں جا رہا ہے اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جی جی آج کے معاشرے میں خاص طور پر ہمارے بچے جو ہے وہ ماں باپ بچوں کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. جی جی اگر بچوں کی اتنی بھی غلطی نہیں ہوتی، ماں باپ کی پرورش بچپن میں وہ اچھی نہیں کی جاتی. ہمیں چاہیے ہمیں بچوں کو بچپن میں اچھی طرح دین کی تعلیم بھی دیں اور دنیا کی بھی تعلیم دیں. جی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ. ہماروں کے لیے شفاء کلی کی دعا کیجیے اور دنیا میں سے جو چلے گئے مسلمان میرے والدین عصمت ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ کا شکریہ. آپ نے پروگرام کی تعریف کی اور بیماروں کے لیے بالخصوص دعائے صحت کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے اور تمام مرحومین مسلمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. بہار شریعت میں ہے جو کہ عالمگیری کے حوالے سے نقل کیا گیا. اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتا ہے. تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک منظر ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت. تو اللہ تعالی ہمیں والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت اور ان کو خوش رکھنے کی توفیق سعادت عطا فرمائے اور ان کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. تو جس بیٹی نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف یہ قدم اٹھایا ہے ان تک اگر میسج پہنچایا جا سکتا ہے تو ان کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی اب کوشش کریں جیسے بھی ممکن ہو. کیونکہ آپ نے والدین کی نافرمانی کر لی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ راضی کریں. جس طرح بھی ممکن ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی دعائیں لیں. یہی آپ کے لیے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو اپنے والدین کی فرما بردار بنائے. تو ایک اور سوال بہن نے یہ پوچھا تھا کہ نابالغ کی ملکیت جو ہے وہ اس پر جو قبضہ کیسے دلایا جائے گا؟ نابالغ کی طرف سے اس کا جو ولی ہوتا ہے، جیسے باپ ہے، باپ اس چیز پر جو قبضہ کر لیتا ہے نابالغ کی طرف سے تو نابالغ کی ملکیت میں وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس طرح اگر نابالغ کی ملک میں کوئی چیز دے دی گئی ہے اب اس کو آپ استعمال میں نہیں لا سکتے بلکہ اس کو بحفاظت رکھنا ہوتا ہے، اس کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے تاکہ جب وہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں تب اس کے تصرفات کا ان کو حق حاصل ہے. آپ نے چاندی کی جو قیمت وہ بھی بتا دی، جزاک اللہ خیرہ، کہ 52.5 تولے چاندی کی جو آج کل ویلیو ہے وہ 37,000 پاکستانی روپیہ ہے. تو 37,000 روپیہ اگر کسی کے پاس آج کل آیا ہے تو وہ
اور کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ مرد ہو یا عورت وہ صاحب نصاب ہیں۔ جب پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے وہ ڈیٹ اسلامک جو ہے وہ ٹائم نوٹ کر لینا چاہیے، اور سال آئندہ جب وہ ڈیٹ اسلامی آئے وہ ٹائم پورا ہو تو اس وقت جو 1 سال پہلے اس کے پاس رقم تھی اور مزید سال کے دوران چاہے 1 منٹ پہلے، کتابوں میں ایسے لکھا ہے چاہے 1 منٹ پہلے جو اس کے پاس زائد مال آیا ہے، اب اس ٹوٹل پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بعض بہنیں جو سوال کرتی ہیں کہ جو زیور ہم نے پہنا ہوتا ہے، جیسے عموماً 1-2 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، کانٹے پہنے ہوتے ہیں، چوڑیاں 4 یا 6 پہنی ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس سونے پر زکوٰۃ ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، سونا چاہے آپ نے پہنا ہے چاہے رکھا ہوا ہے، سب پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ احمد خان صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور یہ کہ جو غریب نادار ہمارے رشتہ دار ہوں ان کو بھی ہمیں خوش رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ناراضگی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اب دیکھیں ہر والد یا والدہ اپنی استطاعت کے مطابق مقدور بھر کوشش تو کرتے ہی ہیں۔ اب انہوں نے کوشش کی، اگر انہوں میں کمی کوتاہی ہے تو یہ ان کا جرم ہے۔ اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پر والدین کی کو کرٹیسائز کریں، ان کو بلیم کریں، ان پر الزام لگائیں کہ آپ نے ہماری تربیت نہیں کی تھی اس لیے ہم بگڑ گئے۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی بالغ بیٹا یا بیٹی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو ضرور اس کا گناہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اس پر اس کو آخرت میں شدید عذاب دیا جا سکتا ہے، اور یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ جی والدین نے تربیت نہیں کی تھی۔ اب آپ جب بالغ ہو گئے ہیں، آپ پر ضروری ہے کہ آپ شریعت کا علم سیکھیں اور خود تربیت حاصل کریں، خود تربیت حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھے کتابیں پڑھیں، جو آپ پر شریعت نے چیزیں واجب کی ہیں، فرض کی ہیں، ان کو سیکھیں۔ اور سب سے بڑا جو فرض ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہن نے مسز زبیدہ صاحبہ نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی کال کر کے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو ناظرین آپ کے لیے لائنز اوپن ہے، لائیو کال کے ذریعے کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں زکوٰۃ کی شرائط کی تفصیل عرض کر رہا تھا، ان میں سے ایک شرط ہے کہ جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً ضرورت رہتی ہے، ان کے بغیر گزر اوقات شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ سال کب مکمل ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے وضاحت کی، جس تاریخ اور وقت ٹائم پر آدمی صاحب نصاب ہوا جب تک نصاب رہے، وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا۔ یہ باتیں میں نے پہلے بھی چند بار کچھ پروگرامز میں کہی تھی کہ فتاوی رضویہ شریف
جو تخریج شدہ ہے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 202 پر امام اہل سنت فرماتے ہیں جب وہی تاریخ اور وقت آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی اس میں مطلب سستی برتی جا رہی ہے کہ کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا کہ وہ فرسٹ ٹائم کب صاحب نصاب ہوا ہے، وہ ٹائم نوٹ کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہ اسلامک ڈیٹ لکھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس کی ہمیں علم ہونا چاہیے اور توجہ بھی رہنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر 17 شعبان المعظم دن کے 11 بجے کسی کے پاس 37,000 روپیہ چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی وہ آ گیا ہے۔ اب یہ 11 بجے نیکسٹ ایئر جب 17 شعبان المعظم ہوگا تو 11 بجے اس کے پاس جو ٹوٹل مال ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے۔ 11 سے 5 منٹ پہلے، 11 سے 1 گھنٹہ پہلے یا 17 شعبان سے 1 دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جس اسلامک ڈیٹ اور ٹائم پر ہم صاحب نصاب ہوئے اس کو نوٹ کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وہ ڈیٹ یاد نہیں رہی کہ کس ڈیٹ اور کس ٹائم پر وہ صاحب نصاب ہوا ہے تو اب کیا کریں؟ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب وہ اندازہ لگائے، گیس کرے، ذہن پر زور دے اور ممکن ہو تو گھر والوں سے جو عزیز قریبی ہیں اس کے ان سے مشورہ کرے کہ کس ڈیٹ کو میں صاحب نصاب ہوا تھا، کس ڈیٹ کو ہمارے پاس اتنا مال آیا تھا، تو اس کے مطابق پھر وہ ہر سال زکوٰۃ دے۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ جی علامہ صاحب، میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کویسچن کیا تھا وہ فش کی آنکھوں کے بارے میں کہ آیا کہ وہ الاؤڈ ہے کھانا؟ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ الاؤڈ ہے کھانا، مگر اس میں ذرا کھانے میں کراہیت آتی ہے تو نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی اچھا، جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کویسچن میرا یہ تھا کہ جیسے قضاء نماز جو فجر اور عصر کا ٹائم جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنی قضاء نماز کوئی پڑھ سکتے ہیں؟ جی قضاء نماز فجر اور عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قضاء نماز اینی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، صرف جو 3 مکروہ وقت ہیں، سورج طلوع ہونے کے جو 20 منٹ ہیں بعد کے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں اس 20 منٹ کے دوران، اور جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ ٹائم ہوتا ہے۔ جی جی، یہ 3 اوقات مکروہہ ہیں، ان کے علاوہ کسی ٹائم دن رات میں قضاء نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی جی۔ اور علامہ صاحب میرا تیسرا کویسچن یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس 4000 پیسے ہوں اور ان پہ کتنی زکوٰۃ دی جائے گی؟ اور فورتھ کویسچن میرا یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ پیدا ہی ہوئے ہیں ہندو اور سکھ اور ایسی جو مذہب تعلق رکھتے ہیں قوم سے، تو آیا کہ ان کو پھر اس بات کا گناہ ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر کے ادھر آ سکتے تھے؟ ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ ان کو کیسے اس چیز سے آیا کہ کیونکہ وہ تو بورن ہی ایسے پیدا ہوئے ہیں نا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور کچھ سوال؟ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تو بہن نے جو 2 مسئلے پوچھے تھے، ایک فش کی آنکھ کے بارے میں اور قضاء نماز کے، وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ 4000 پاؤنڈ اگر کسی کے پاس ہیں تو ان پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% پر ہوتی ہے، ٹوٹل مال کا 2.5%،
یعنی 100 پاؤنڈ میں سے 2.5 پاؤنڈ یہ زکوٰۃ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1000 پاؤنڈ ہے تو 25 پاؤنڈ اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور کسی کے پاس 4000 پاؤنڈ ہیں تو 100 پاؤنڈ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ فدا حسین صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، حضور مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی حضور۔ حضور ایک بات پوچھنی ہے۔ جی جی، یہ حدیث قدسی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ضد میں آ جاتا ہے تو میں اس کو اس کی ضد پوری نہیں کرتا اور وہ اس کو مطلب اس کو تباہ برباد کر دیتا ہوں۔ ضد میں آ جاتا ہے؟ جی ضد میں آ جاتا ہے، ضد پہ آیا رہتا ہے، اس پہ ضد سے ہٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آیا یہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ کون سی ضد ہے؟ ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی سوال؟ ہاں جی، دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے میں 2 یا 3 دفعہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے علم والوں سے پوچھو۔ جی جی، لیکن ایک جگہ ہے کہ میرے ذکر والوں سے پوچھو، تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ ذکر والے کون ہیں؟ جی جی، علم والے تو سمجھ آتی ہے کہ آپ ہیں، علماء علیہ کے ہیں۔ جی جی، ذکر والے کون ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا کہنا ہے، بچے احم خان صاحب نے بچوں کے بارے میں کہا بچے آج کل ماں باپ بن گئے ہیں۔ جی جی، تو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں بچے بن جاؤ، آپ ہماری بات سنو۔ جی 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 جی، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ پرانے لوگ ہیں۔ جب ہمارا وقت تھا تو ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے کہ کوئی ایسی غلطی گستاخی نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائیں۔ جی جی، تو آج ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ وقت ہے حضور۔ جی ٹھیک ہے حضور، دعا میں یاد رکھنا، اللہ پاک آپ کو بہت شکریہ حضرت، آپ ماشاءاللہ کرموں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ اکبر، واقعی حالات بہت ناگفتہ بے ہیں کہ اب دور وہ آ گیا ہے کہ اولاد ماں باپ پر حکم چلا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اولاد کی یہ خواہش ہے کہ جو ان کی خواہش ہو وہی والدین کی خواہش ہو جائے۔ پہلے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد چاہتی تھی کہ والدین کو راضی رکھا جائے، اور اب اولاد سے والدین ڈرتے ہیں اور ان کو راضی رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو نافرمان ہیں والدین کی ان کو اللہ تعالیٰ فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کر رہا تھا۔ بہن نے پوچھا ہے کہ 4000 جو پاؤنڈ ہیں کسی کے پاس تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو 4000 پاؤنڈ پر 100 پاؤنڈ صرف جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور آپ نے تیسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں، جو پیدا ہی غیر مسلم ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جو بھی انسان ہیں دنیا میں، جتنے بھی انسان بستے ہیں، سب پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض اعظم ہے کہ وہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانیں، ان کی نبوت کا اقرار کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار، اس کو دل و جان سے ماننا، یہی اسلام ہے، اور اسلام قبول کرنا ان پر فرض ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ گچھ ہوگی، اور ان کو اس کے مطابق پھر سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت اور غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی بھی کوشش جاری رکھیں۔ الحمدللہ کئی غیر مسلمان ہو جاتے ہیں، نیکی کی دعوت جب ان کو دی جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل فرمائے۔ آپ فدا حسین صاحب نے ایک حدیث پاک بتائی کہ حدیث قدسی ہے، کوئی ضد کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اس کی ضد پوری نہیں ہوتی۔ تو ان الفاظ کے ساتھ حدیث پاک میں نے کوئی نہیں پڑھی ہے، اور یہ ضد کا لفظ جو ہے اور اس میں کیا روایت ہے، اس کا کیا تشریح ہے، مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، تو ممکن ہوا تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس پر تھوڑی گفتگو کی جائے گی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ تو اہل ذکر سے علماء کرام ہی مراد ہیں، جو دین و شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں وہی اہل ذکر ہیں۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ تسی دس دے کہ غیر مقتد سنتاں جڑیاں نو کس طرح پڑھیاں جانیاں، اور کہ امام بخاری نے کس طرح مطلب کہ انہوں نے حکم دیتا ہے پڑھنے نا؟ اچھا جی تو آپ ہی بتا دیں امام بخاری نے کیا حکم دیا ہے۔ نہیں آپ بتا دیں، میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، جواب آپ نے دینا ہے نا۔ جی چلیں میں انشاءاللہ مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ تو فدا حسین صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اولاد کے بارے میں، کہ اولاد والدین کی فرما برداری نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں کہ وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، ان کی بڑی مدنی سوچ تھی، بہت اچھی سوچ تھی۔ وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی حکم نہیں کرتے تھے، مثلا پانی پینا ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اگر وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کس طرح کا ہے، کتنا کوئی چوری کرے؟ ٹھیک، اور ہاں جی جی ٹی وی کی والیم اگر کم کر لیں تو۔ اور کوئی سوال؟ اور یہی ہے کہ ہاں جی یہ بات مجھے کاٹنا نہیں، میں نے اس سے اور بھی سوال کرنا ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ اور یہی ہے یہ سوال، یہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ پیسہ چوری کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ہاتھ ان کا کون کاٹے گا؟ بال شریف چوری کر کے بال پیسہ لے گئے، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ چلے انشاءاللہ اس پہ بھی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں تھوڑی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے سوالات کے جوابات عرض کیے جا رہے ہیں۔ کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ سنتیں جو غیر موقدہ ان کا کیا طریقہ ہے۔ سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں ان کو غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو تشہد کے بعد درود ابراہیمی بھی شامل کریں گے، اس کے بعد دعا بھی شامل کریں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو تیسری رکعت ہے وہ ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہ سے شروع کریں گے، اور پھر اس طرح 4 رکعت پوری کر کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ اگر بھول کر کسی نے قعدہ اولا، جیسے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے، صرف اتحیات پوری پڑھی ہے عبدہ و رسولہ تک، درود پاک نہیں پڑھا، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اور تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی بلکہ الحمدللہ سے شروع کر دیا ہے، تو ثنا نہ پڑھنا اور درود پاک اور ساتھ میں دعا جو ہے وہ شامل نہ کرنا سنت غیر موقدہ میں، پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی، پھر بھی نماز
ہو جائے گی اگر بھول کر ایسا اس نے کیا ہے تو سجدہ سہو اس پر لازم نہیں آتا. تو یاد رکھنا چاہیے اور اسی طریقے کے مطابق جو ہے اس کو غیر مؤکدہ سنتوں کو پڑھنا چاہیے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا لکھا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ کا مذہب کیا ہے، یہ دیکھیں. یہ ہمارے لیے شریعت میں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہمارے علماء اکرام کو اپنے ذاکرین مقربین اور مقبولین بندوں میں شامل فرمائے. جی آمین. اور آپ سے دعا کی التجا ہے ہماری ایمان سلامتی کے لیے اور سب امت مسلمہ کے لیے. آپ پلیز دعا کیجیے، ہمارے والدین کے لیے خصوصی دعا. سوال یہ ہے علامہ صاحب، اگر نماز عشاء کسی وجہ سے رہ جائے اور فجر سے پہلے جو ٹائم تو ہے نہ، فرض پڑی فرائض سنت موقدہ اور وتر واجب، اگر اس ڈر سے 4 سنت موقدہ غیر موقدہ رہ جائے جو ہم پہلے فرض سے پہلے پڑھتی ہے، اگر ٹائم رہ جائے، اگر ہم نے دیکھا کہ ابھی ٹائم ہے فجر تک، تو ہم وتر واجب کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں سنت غیر موقدہ جو عشاء کی ہے فرض سے پہلے. عشاء کی جو سنت غیر موقدہ ہے وہ آپ کس سے پہلے پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس وجہ سے اگر ہم نے عشاء جو عشاء کے ٹائم میں نہیں پڑھی اور رات کے وقت جو فجر سے پہلے ٹائم تو ہے، پھر اس طرح سے ایسے نہ ہو کہ فجر شروع ہو جائے، ہم نے فرائض ادا کی اور سنت اور واجب وتر واجب، ہم نے دیکھا کہ ابھی ٹائم رہ گیا ہے فجر تک، ابھی بھی ٹائم ہے، آیا ہم یہ غیر سنت غیر موقدہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، آپ نے جو عشاء کے 4 فرض پہلے پڑھ لیے ہیں جی جی، اور ابھی ٹائم باقی ہے، تو آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا 4 سنتیں غیر موقدہ وہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی جی، یہ سوال. جی ہاں بالکل پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. مطلب کراہت تو آئے گی مگر اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. اوکے. اور آخر میں تو یہ دعا ہے جو بھائی نے سوال کیا کہ ہم حکمرانوں کے ہاتھ، اس لیے تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جائے، تو پھر ایسے ظالموں کو حق تک پہنچانا بہت آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قائم ہو جائے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پوری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کا نظام یہ قائم ہو جائے. اور انشاءاللہ ایسا ہونے والا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری روئے زمین پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قائم ہوگا، اور پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا اسلام، اور صرف ایک ہی فرقہ ہوگا اہل سنت والجماعت، اور تمام لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی. تو یہ مبارک دور بھی انشاءاللہ ضرور آئے گا. تو اللہ تعالی ہمارے جو ایسے حکمران ہیں جن کو قوم و ملت کی فکر نہیں ہے، ان کو اس کی فکر عطا فرمائے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل مانچسٹر سے بول رہا ہوں. علامہ صاحب کیسے مزاج شریف؟ جی ماشاءاللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہو رہی، ابھی تک تو چارپائی پہ ہی ہوں. اللہ پاک آپ کو شفا کھڑا نہیں ہو سکتا بالکل ہی، تو چل پھر بھی نہیں سکتا چارپائی پہ. بس دعا کریں. جی جی اللہ پاک. سب سے پہلے جی آپ کو اور آپ کے عملے کو جی ہاں اور پوری امت مسلمان کو ہماری طرف سے دعا سلام. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک کو بھی حفظ و امان میں رکھے. جی آمین. تو مانگو اس خدا کی ذات سے جو کسی کے محتاج نہیں. جی جی. تو علامہ صاحب میری تو یہی دعا ہے کہ کماؤ حلال کا، کھاؤ لال کا، اور کھلاؤ بھی حلال کا. جی 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 جی. باقی جی ہمارے ملکوں میں مسلمانوں میں خاص کر بہت زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے، یہ چھوٹا آدمی یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا یہ بڑا ہے. جی جی. تو میں نے سوال یہ چھوٹا سا یہی کرنا تھا کہ غریب آدمی کا جنازہ جو ہے وہ کوئی اور قسم کا ہے اور امیر آدمی کا جنازہ کسی اور قسم کا ہے.
اور ان کے کفنوں میں کیا فرق ہے اور ان کی قبروں میں کیا فرق ہے. غریب جو ہے اس کی قبر کہاں پہ ہے اور امیر جو آدمی ہے اس کی قبر کہاں پہ ہوتی ہے. اور موت جو ہے یہ برحق ہے. جی جی. ہماری بی بی بے نظیر اس کے پاس مجھے نہیں پتا کتنے کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی تھی, لیکن اس بلٹ پروف گاڑی نے اس کو نہیں بچایا. موت برحق ہے, اس کو بلٹ پروف گاڑی میں بھی موت آ گئی تھی. جی 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 جی. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ پھرتے ہیں 40 گاڑیاں پیچھے ہیں 40 گاڑیاں آگے ہیں, تو ان کو یہ ذرا سمجھا دیں کہ یہ گاڑیاں ان کو نہیں بچا سکتی. صحیح بات ہے. جب موت آ جائے تو وہ کہیں پہ بھی ہو انسان, تو موت جو ہے برحق ہے اور اس کا ٹائم بالکل مقرر ہے, اس ٹائم پہ آ جانی ہے. یہ کیوں گورنمنٹ کا اپنے پبلک کا پیسہ برباد کرتے ہیں؟ جی میرے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے تو یہ بچا لے گی, یہ نہیں بچا سکتی. تو باقی جی پروگرام کے اینڈ پہ دعا کرنا, جو ہمارے مسلمان بہن بھائی نیک خواہش رکھتے ہیں, کوئی فرشتوں کی طرف سے بیچارے مجبور ہیں, تو ہم تو اس ملک میں آئے تھے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے, تو ہماری اولادوں نے ہم کو یہاں پہ بہت ہی خراب کر دیا ہے. جی جی. ہمارے حالات اتنے کی خراب ہوا ہے, کسی کا بچہ بھاگ گیا, کسی کی بیٹی بھاگ گئی ہے, کوئی یہ ہو گیا, یہ وہ ہو گیا. تو یہ سبھی کا سبھی علامہ صاحب کوئی مانے یا نہ مانے یہ رزق حلال کا نتیجہ ہے. اچھا ابھی میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, جب سے میری یہ ٹانگیں ٹوٹی ہیں تو بڑا بیٹا ہر شام کو میرے پاؤں دھوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹے 3 جو ہیں یہ صبح مجھے کمبوڈ پہ بٹھا کر پیشاب کراتے ہیں, دھوتے ہیں, پھر بعد مجھے بیڈ پہ لٹاتے ہیں. ماشاءاللہ سعادت مندی. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ میرے جیسی اولاد عطا فرمائے. ماشاءاللہ. کبھی اونچی زبان سے بات نہیں کی ہے اور خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کرنا یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایمان کی حالت سے جا چکے ہیں, میرے اور میری بیوی کے مسکین والدین کے لیے بھی دعا کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جی تو اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ کے سوالات جو رہ گئے ہیں ان کے جوابات میں بھی عرض کر دیتا ہوں. تو بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ کیوں ہے. دیکھیں اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی چوری کرے اور چوری کی جو اس کی شرائط ہے وہ پوری ہو جائیں تو صرف اسلامی حکمران اسلامی حکومت میں یہ کام کر سکتا ہے. پبلک کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور جو مال ہے اس کی کم از کم مقدار تقریباً 10 درہم ہے. 10 درہم بھی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. تو جو کروڑوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں, کرپشن کر جاتے ہیں, ان کو کس قدر سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں. ایک روایت میں سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے وہ دبا لیتا ہے تو غالباً آپ نے فرمایا تھا کہ 700 بعد جماعت نمازیں دے تب بھی وہ جو 3 پیسے کسی کے دبائے ہیں وہ پورا نہیں اس کا حق ہوگا. تو جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا, دوسرے کے مال کا تحفظ کرنا چاہیے, حفاظت کرنی چاہیے, اور کسی کا مال ناحق ہمیں نہیں دبانا چاہیے. اسی طرح ایک سوال ہے افضل صاحب نے پوچھا ہے, غالباً انہوں نے جواب بھی خود ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اولاد کی فرما برداری کے حوالے سے, اور پھر کہ کیا غریب کا جنازہ امیر کے جنازے سے مختلف ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, غریب مسلمان ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں, امیر مسلمان ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. ہمیں تمام ہی مسلمانوں کے جنازے میں ممکن ہو تو کوشش کر کے شرکت کرنی چاہیے. کسی کو غریب سمجھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور اس وجہ سے اس کے جنازے میں نہ جانا یہ بہت بری بات ہے. جس طرح امیروں کے جنازوں میں جاتے اسی طرح غریب کی بھی دل جوئی کرنی چاہیے, اس کے ہاں بھی تعزیت کے لیے حاضر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے آج کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی اسی کے بارے میں مزید اس کی جو شرائط کی تفصیل ہے وہ بیان کی جائے گی. اور مزید اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کا
سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں بخاری شریف حدیث پاک کی کتاب ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں انہوں نے اس بات کا التزام فرمایا کہ صرف صحیح روایات اپنی اس جامع الصحیح میں جمع فرمائیں۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہر مسئلے میں حدیثیں اکٹھی کی جائیں، نہ ہی ان کا یہ مقصد تھا کہ صرف یہی صحیح حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اور نہ ان کا یہ مشن تھا کہ ساری صحیح حدیثیں جمع کی جائیں، بلکہ انہوں نے چند حدیثیں جو انہوں نے اپنی سند سے روایت کی ہیں اور ان کو انہوں نے درج فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے، وہ کتاب بڑی مقبول عام ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر حدیث جو بخاری شریف میں ہے اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور کتابوں میں جیسے مسلم شریف ہے، امام مسلم نے امام بخاری سے کوئی بھی حدیث نقل نہیں کی، حالانکہ ایک دور میں دونوں بزرگ تھے، تو مسلم شریف میں کئی حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں نہیں ہیں، اسی طرح دیگر کتابوں میں ہیں۔ تو ساری حدیثوں کو اور قرآن پاک کو سامنے رکھ کر علماء مجتہدین جو ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان بزرگوں نے فقہی مسائل کا استنباط فرمایا ہے، تو ہمیں فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، جو کچھ سیکھا سکھایا اس کو قبول فرمائے، اور آخر میں دعا ہے کہ امت کے جو مالکان ہیں اس کی انتظامیہ اور جتنے ناظرین تعاون کرتے ہیں تمام کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔